السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے شعر آشوب۔ یہ ایک قصیدہ ہے، ویسے اس کی صنف کل ہم نے پڑھی ہے، یہ ایک شعری صنف ہے۔ تو اس قصیدے کا جو آج کا موضوع ہے شعر آشوب۔ شعر آشوب کا معنی ہے کہ وہ شعر جہاں بدحالی اور تباہی ہو۔ سودا کا قصیدہ شعر آشوب اپنے دور کے معاشرے کا آئینہ دار ہے۔ غربت، افلاس، بیکاری اور بدحالی کا نقشہ نہایت مؤثر انداز میں کھینچا ہے۔ چونکہ یہ ہجویہ قصیدہ ہے، یعنی اس میں کسی شہر کی مذمت کی گئی ہے، کسی معاشرے کی مذمت کی گئی ہے، اس لیے شاعر نے مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کی خستہ حالی کا نقشہ کھینچا ہے۔ یعنی اس قصیدے میں محمد رفیع سودا نے اس شہر کے لوگوں کا جو مختلف پیشوں سے وابستہ تھے ان کی خستہ حالی کا یعنی بربادی کا نقشہ کھینچا ہے۔ انگریزوں کے خلاف 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں کا ظلم و ستم بڑھا، دہلی شہر اجڑ گیا، جانی، مالی، اقتصادی اور معاشی لحاظ سے اہل دہلی کی حالت ابتر ہو گئی۔ سودا نے اس قصیدے میں دہلی شہر کی اس بربادی کی تصویر کشی کی ہے، اسی قصیدے میں اس نے دہلی شہر کی تصویر کشی کی ہے، تصویر کھینچی ہے، اور تمام پیشوں سے وابستہ افراد کی قسم پرسی اور بدحالی کا ذکر کیا ہے۔ لوگ ذریعہ معاش کی تلاش میں پریشانی اور جنوں کا شکار ہیں۔ سکون و چین جو زندگی کا اصل مقصد ہے وہ کھو چکا ہے۔ لوگوں کے عادات و اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ شریف لوگ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں، یعنی سودا فرماتے ہیں، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی آرام سے گزری ہو؟ یقیناً یہاں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی آرام سے گزری ہو۔ میں کیا بتاؤں کہ زمانے کی کتنی شکلیں ہیں اور یہاں لوگوں کے ذریعہ معاش طرح طرح کے ہیں۔ میرا ذریعہ معاش تو میرا کلام ہے۔ سودا کہتے ہیں کہ میری روزی روٹی کا ذریعہ کیا ہے؟ میرا شعر، میرا کلام، جو میں کہتا ہوں، جس سے مجھے روزی روٹی ملتی ہے، یعنی جس سے میں اپنی روزی یعنی اپنا خرچہ چلاتا ہوں، میری آمدنی اسی میں ہے، اور میں جس کی تعریف کرنے جا رہا ہوں۔ سودا کہتے ہیں میں جس کی تعریف کرنے جا رہا ہوں وہی میری روزی کا ذریعہ ہے، جس کی میں تعریف کرتا ہوں وہی میری روزی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی قصیدے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف کرنا، کسی کی تعریف میں کچھ کہنا، پھر وہاں سے انعام و اکرام ملنا، جو کل ہم نے پڑھا بھی ہے، تو وہی اس کی روزی روٹی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مجھے ان سے تنخواہ ملتی ہے جس سے میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، یہ سودا کا کہنا ہے۔ ابھی ہم نے یہ آپ کو تعارف دیا کہ شعر آشوب کیا ہوتا ہے، تو فی الحال ہم اس کے یہ قصیدے کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح تو نہیں کرتے، لیکن وہ تو لمبی چوڑی بات ہے۔ اب فی الحال ہم اس کے سوالات کریں گے۔ یہ تو سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی کہ شعر آشوب کیا ہے۔ اس میں کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، سودا نے اس قصیدے میں جن پیشوں کا ذکر کیا ہے ان کی فہرست بنائیے۔ اس قصیدے میں سودا نے جن پیشوں کا ذکر کیا ہے ان کی فہرست بناؤ، یعنی اس کی ایک ہمیں تشریح کر کے دے دو، کون کون سے بتائیے کہ کون کون سے پیشوں کا ذکر اس نے کیا ہے۔ سودا نے اس قصیدے کے اشعار میں جن پیشوں کا ذکر کیا ہے ان کی فہرست یہ ہے: ایک پیشہ ہے سوداگری، شاعری، ملائی، مدرسی، مثنوی خوانی، شیخ بطور پیشہ وغیرہ وغیرہ۔ ان پیشوں کا ذکر سودا نے کیا ہے اپنے اس قصیدے میں۔ دوسرا سوال ہے، اس قصیدے میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی اب بدل چکے ہیں یا بدل گئے ہیں، جو اب استعمال میں نہیں آتے۔ مثلا تحقیق ہوا کا معنی ہے اس کے معلوم ہوا۔ ایسے کچھ اور الفاظ ہیں جو آپ خود تلاش کر سکتے ہیں، آپ تلاش کیجئے۔ وہ الفاظ اس طرح ہیں جو استعمال نہیں ہوئے ہیں اس قصیدے میں۔ مثلا کسو کی کا مطلب ہو گیا کسی کی، انہوں کا یعنی ان کا، وہاں جیسے ہم کہیں گے وہاں، یہ الفاظ اب استعمال نہیں ہوتے، وہاں، یہاں، چھٹتے وغیرہ وغیرہ۔ چھٹتے کا مطلب ہو گیا چھوٹتے ہی۔ تو تیسرا سوال ہے، شعر آشوب سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ شعر آشوب کس کو کہتے ہیں۔ شعر آشوب سے مراد ہے خستہ حال شعر۔ تو
तबाही व बर्बादी वाला शहर, फितना व फसाद वाला शहर, यानी जिस शहर में फितना फसाद हो, जिसमें तबाही और बर्बादी छाई हुई हो, खस्ता हालत हो, उसी को शहर अशूब कहा गया है। तीसरा सवाल है, इस कसीदे को शायर ने शहर अशूब क्यों करार दिया? इस कसीदे में शायर ने दिल्ली शहर की तबाही व बर्बादी का जिक्र किया है, जिसको 1857 ईस्वी की आज़ादी की पहली जंग में अंग्रेज़ों ने तबाह व बर्बाद किया और अहले दिल्ली पर बहुत जुल्म व सितम ढाए, जिसकी वजह से दिल्ली शहर में अफरा तफरी फैल गई। इसी वजह से शायर ने इस शहर को शहर अशूब करार दिया है।